بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں مسجد میں پڑھاتا تھا۔ 15 سال کا یہ بچہ ہر روز مغرب کے بعد مسجد میں چھوٹا سا قرآن اٹھائے بیٹھا رہتا۔ ظاہر ایسے کرتا کہ وہ پڑھ رہا ہے، لیکن اصل میں چوری چھپے ہمیں دیکھتا کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہماری باتیں سننے کی کوشش کرتا تھا۔ اور جب بھی میں اس کی طرف دیکھتا وہ اپنی آنکھیں پھیر کر دوبارہ قرآن پڑھنے میں اپنے آپ کو مشغول کر لیتا، جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ہر روز وہ ایسے کرتا۔ آج میں نے عشاء کی نماز کے بعد اس کو بلا کر اس کا نام پوچھا تو وہ کہنے لگا، میرا نام زید ہے۔ اس نے یہ جواب میرا سوال ختم ہونے سے پہلے ہی دے دیا۔ زید، آپ کیا پڑھتے ہیں؟ میں نے بات بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ وہ کہنے لگا، میں 9ویں کلاس کا طالب علم ہوں اور قرآن پاک سے مجھے بہت محبت ہے۔ میں بات بڑھاتے ہوئے اس سے کہا، زید، کیا آپ مغرب کے بعد فارغ ہیں؟ اگر آپ مسجد میں پڑھنے آئیں گے تو ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ جی جی ضرور، انشاءاللہ میں آؤں گا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، ہم کل ملیں گے۔ میں الوداعی سلام کرتے ہوئے مسجد سے باہر نکل آیا۔ ساری رات میں اس لڑکے کے بارے میں سوچتا ہی رہا، لیکن کچھ سمجھ نہ آیا۔ آخر کار نیند نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا۔ دن گزرتے گئے۔ خالد مسجد میں روز آتا رہا۔ بہت محنتی تھا۔ قرآن پاک ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ بہت اچھی عادات کا مالک تھا۔ صرف ایک چیز ہمیں بہت عجیب لگی اس کی گہری سوچیں۔ کبھی کبھار ایسا لگتا کہ اس کا جسم تو ہمارے ساتھ ہے، لیکن اس کی روح کسی اور ہی دنیا میں تیر پھرتی ہے۔ ایک دن میں اسے سمندر کی سیر کروانے لے گیا۔ شاید کہ اس کی دل کی بات سمندر کے دل کی بات سے جا ملے اور اس کا جسم غموں سے خالی ہو جائے اور اس کی روح سے دکھ مٹ جائیں۔ ہم سمندر پر پہنچے۔ اس کے کنارے پر چہل قدمی کرنے لگے۔ رات کا وقت تھا۔ میں اس خاموش لڑکے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ہر طرف خاموشی تھی، خاموشی ہی خاموشی، کوئی آواز نہیں سوائے خاموشی کی آواز کے۔ اور اچانک اس پرسکون خاموشی میں زید کے رونے کی آواز سنائی دینے لگی۔ زید پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ میں اسے چپ کروا کر رونے کی لذت توڑنا نہیں چاہتا تھا، شاید کہ اسے اسی میں راحت ملتی ہو اور اس کا غم ہلکا ہو جائے۔ چند لمحوں بعد وہ روتے روتے بولا، سر، میں قرآن سے بہت محبت کرتا ہوں اور قرآن والوں سے محبت کرتا ہوں، نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں، لیکن میرے والد اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ آپ کے والد صاحب؟ زید، ان کو کیا مسئلہ ہے؟ میں نے نہایت پیار سے پوچھا۔ میرے والد صاحب، وہ مجھے آپ لوگوں سے ڈراتے ہیں، نفرت کرتے ہیں آپ لوگوں سے، مجھے آپ کے پاس جانے سے ڈراتے ہیں اور مجھے بھی آپ کی وجہ سے نفرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، لیکن جب میں آپ لوگوں کو مسجد میں قرآن پڑھتے ہوئے دیکھتا ہوں، مجھے آپ کے چہروں پر نور کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ مجھے اپنے والد کی باتوں پر یقین نہیں آتا، اسی لیے میں مغرب کے بعد مسجد میں قرآن لے کر بیٹھ جایا کرتا تھا۔ آپ سب کی طرف دیکھتا رہتا، اپنے آپ کو تصوروں میں آپ لوگوں کے ساتھ دیکھتا کہ شاید آپ کے نور کا کچھ حصہ مجھے بھی مل جائے۔ سر، آپ کے کہنے پر میں مسجد میں قرآن پڑھنے کے لیے داخلہ لیا۔ میں نے بہت محنت کی، سونا چھوڑ دیا، دن رات قرآن کے ساتھ گزارتا تھا، لیکن جب میرے والد نے یہ تبدیلی محسوس کی اور کسی کے ذریعے پتہ کروایا کہ میں نے مسجد میں داخلہ لے لیا ہے اور مولویوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا ہے، تو اس رات جب ہم رات کو والد صاحب کا انتظار کر رہے تھے، ہر روز کی طرح رات کا کھانا کھانے کے لیے وہ اپنے اندھیر چہرے کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے۔ کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے، ہر کوئی خاموش تھا ہمیشہ کی طرح۔ ان کی موجودگی میں کوئی بات کرنے کی جرات نہ کر سکتا تھا۔ اس پرسکون ماحول میں ان کی آواز بجلی کی طرح کڑکی، زید، میں نے سنا ہے کہ تم مولویوں سے میل جول رکھنے لگ گئے ہو۔ انہوں نے مجھے گھورتے ہوئے پوچھا۔ مجھے تو جیسے زبان کو تالے لگ گئے، دل دھک دھک کرنے لگا۔ صفائی پیش کرنے کے لیے زبان کھولنے کی کوشش کی تو کلمات گڈ مڈ ہونے لگے، لیکن انہیں کون سا میرے جواب کا انتظار تھا۔ چائے کا تھرمس اٹھایا اور میرے منہ پر پھینک مارا۔ میری آنکھوں کے سامنے تارے چمکنے لگے اور میں زمین پر گر گیا۔ میری امی جان نے مجھے گود میں اٹھا لیا۔ تھوڑا سا بے ہوشی سے افاقہ ہوا کہ ابو جان کی گونجتی ہوئی آواز آئی، اسے چھوڑو ورنہ تیرے ساتھ بھی یہی سلوک کروں گا۔ پھر تو کوئی ایسا دن نہ گزرتا کہ انہوں نے مجھے مارا نہ ہو۔ بلا ناغہ مارتے، گالیاں دیتے، میں سب کچھ خاموشی سے برداشت کرتا رہا۔ اور پھر ایک دن جب ہم ٹیبل پر کھانے کے لیے بیٹھے تھے، والد نے گرجدار آواز میں مجھے حکم دیا کہ نکلو یہاں سے اور ہمارے ساتھ کھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس سے پہلے میں اٹھتا وہ خود ہی اٹھے اور میری کمر میں ٹھڈا مار کر مجھے کھانے کی پلیٹ پر گرا دیا۔ اس دن، اس ٹائم، اس وقت
میں نے سوچا کہ میں اس انسان سے بدلہ ضرور لوں گا. مجھے ان سے نفرت ہو گئی. میں تصور میں انہیں کہنے لگا میں تم سے بدلہ ضرور لوں گا. ایسے ہی ماروں گا جیسے تم مارتے ہو. بالکل ایسا سلوک کروں گا جیسا تم کرتے ہو. دیکھنا ایک دن جب میں بڑا ہو جاؤں گا اور طاقتور بن جاؤں گا اور تمہیں برے ہو کر کمزور ہو جاؤ گے، اس دن میں تم سے سارے بدلے لوں گا، کبھی معاف نہیں کروں گا. پھر میں گھر سے بھاگ نکلا اور آپ کے ساتھ اس گہرے سمندر تک پہنچ گیا. اپنی دکھ بھری کہانی سناتے ہوئے پتہ نہیں اس کی آنکھوں سے کتنے خاموش آنسو نکلے. میری زبان سے کچھ نہیں نکل رہا تھا. سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان الفاظوں سے اسے حوصلہ دوں. اتنی دکھی کہانی، اے اللہ، اتنا دکھ اتنے چھوٹے سے لڑکے کے سینے میں. حیرانگی سے میری زبان کو تالے لگ گئے تھے. کیا میں اس ظالم باپ پر حیران ہوں جس کا دل رحمت کے معنی سے خالی تھا اور جس کے دل میں سختیوں کے علاوہ کچھ نہ تھا؟ یا میں اس ثابت بچے پر حیران ہوں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت چاہی اور اس کو ثابت قدم رکھا؟ میں حیران ہوں کیسے باپ اور بیٹے کا رشتہ شیر اور چیتے کے رشتے جیسا بن گیا. آخر میں نے حوصلہ کرتے ہوئے اس لڑکے کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، اسے دلاسا دیا، اس کے لیے دعا کی، اسے اپنے والد سے نیکی کی نصیحت کی، ان کے ظلم پر صبر کی نصیحت کی، اور اس سے وعدہ کیا کہ میں اس کے باپ کے پاس ضرور جاؤں گا. شاید کہ میری باتوں سے ان کا دل نرم ہو جائے. اور ہم واپسی کے لیے چل دیے. دن گزرتے رہے اور میں سوچتا رہا کہ کس طرح زید کے والد سے بات کروں، کیسے سمجھاؤں اسے، بلکہ اسے اپنے بارے میں کیا بتاؤں. اور آخر کار میں نے اپنی تمام قوت جمع کی اور عزم کر لیا آج 5 بجے میں ضرور اس کے گھر جاؤں گا. آخر کار میں 5 بجے زید کے گھر کی طرف چل پڑا. دروازہ کھٹکھٹایا، پھر دروازہ کھلا اور وہی سخت چہرہ. میں ہلکا سا مسکرایا کہ شاید وہ اپنی غضبناک آنکھیں مجھ پر سے ہٹا لیں. اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتا اس نے میرا گریبان پکڑا اور اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہنے لگا، تو ہی وہ مولوی ہے نا جو زید کو پڑھاتا ہے؟ میں نے کہا جی. اللہ کی قسم اگر میں نے آج کے بعد اس کے ساتھ پھرتا ہوا دیکھ لیا تو ٹانگیں توڑ دوں گا. اور سن، زید آج کے بعد کبھی نہیں آئے گا. یہ کہتے ہی اس نے مجھے باہر نکال کر دروازہ بند کر لیا. میں نے اپنے آپ کو حوصلہ دیتے ہوئے واپسی کی راہ لی. رسول اللہ کے ساتھ اور تو اس سے بھی زیادہ ظلم کیے گئے تھے. آپ کی قوم نے جھٹلایا تھا، گالیاں دی، پتھر پھینکے، ان کی زمین سے بے دخل کیا. خیر، اس دن گزرتے گئے، مہینے گزرتے گئے، لیکن زید کبھی نہ آیا. اس کا باپ اسے نماز کے لیے بھی نکلنے سے منع کرتا تھا اور ہمیں بھی اس سے ملنے یا بات کرنے نہ دیتا. ہم اس کے لیے دعا مانگتے رہے. کتنے سال گزر گئے اور ایک رات عشاء کے بعد وہی سخت ہاتھ میرے کندھے پر پکڑتا ہے. یہ تو وہی ہاتھ ہے جس نے چند سال پہلے میرا گریبان کھینچا تھا. یہ تو کافی تبدیل نظر آ رہا ہے. ترش رو اور سخت چہرہ انکساری سے جھکا ہوا تھا. جسم کو غم و دکھوں نے بوڑھا کر دیا تھا. خوش آمدید چچا جان. میں نے ان کا استقبال کیا، لیکن جواب میں بچوں کی طرح رونے لگا. سبحان اللہ، اللہ کی قدرت. میں نے کبھی نہ سوچا تھا کہ یہ پہاڑ کبھی اتنا نرم بھی بن جائے گا، نہ یہ سمندر اس طرح خشک ہو جائے گا. بولیے چچا جان، کیسے، کیا ہوا؟ زید کیسا ہے؟ زید، یہ سوال پوچھ کر میں نے جیسے ان کی یادوں میں خنجر مار دیا ہو. گہری سانس لینے کے بعد وہ بولنے لگے، بیٹے، زید اب وہ زید نہیں رہا جسے تم جانتے تھے. وہ زید نہیں جو محبت کرنے والا، خاموش طبیعت اور دور اندیش ہوتا تھا. جب سے میں نے اسے تمہارے پاس آنے سے منع کیا، اس نے ایک اور گروپ کو اپنا دوست بنا لیا. اس نے برے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا، سگریٹ پینا شروع کر دی. اس دن میں نے اسے بہت مارا، بہت گالیاں دی، لیکن اس کا جسم مار کھانے کا عادی ہو چکا تھا. گالیاں سننا اس کا معمول بن چکا تھا. ساری رات اپنے دوستوں کے ساتھ جاگ کر گزارتا. فجر سے پہلے گھر نہ آتا. اسے اسکول سے نکال دیا گیا. پھر تو اس نے گھر کا چکر لگانا بھی چھوڑ دیا. اس کی باتیں پہلے جیسی نہ رہیں. اس کا چہرہ وہ چہرہ نہ رہا. وہ خوبصورت بھرا ہوا جسم کمزور، لاغر اور بیمار جسم میں بدل گیا. وہ روشن سفید چہرہ گناہوں سے کالا ہو گیا. شرم و حیا ختم ہو گئی. اس کی جگہ بدتمیزی اور بے ادبی نے لے لی. اس پاک نیک دل کی جگہ پہاڑ سے بھی سخت دل نے لے لی. کوئی ایسا دن نہیں گزرتا کہ اس نے مجھے گالیاں نہ دی ہوں، ٹھڈے نہ مارے ہوں. یہ کہہ کر وہ پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گئے. پھر خود ہی اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولے، میری ایک ہی گزارش ہے تم سے، اللہ کے لیے زید کے پاس آؤ، اسے اپنے ساتھ لے جاؤ. میری طرف سے اجازت ہے. میرا گھر تمہارے لیے کھلا ہے. مجھے کوئی اعتراض نہیں، بلکہ مجھے تو خوشی ہوگی اگر وہ تمہارے گھر میں رہے، تمہارے ساتھ اٹھے بیٹھے.
مجھے تو بس اپنا زید چاہیے، پہلے والا زید۔ یہ کہہ کر وہ پھر رونے لگے۔ جب وہ چپ ہوئے تو میں نے عرض کیا، اے چچا، وہ آپ کی کھیتی تھی اور آج آپ اسے کاٹ رہے ہیں، لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔